اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا تصور تو خدا کا تصور ہے، خواہ منی خدا کا تصور ہو یا میگا خدا کا تصور ہو یا آلمائٹی خدا کا تصور ہو، یہ تصور ہی ایسا ہے کہ غیر اللہ کو منی خدا اعتقاد کیا جائے یا میگا خدا اعتقاد کیا جائے یا آلمائٹی خدا اعتقاد کیا جائے، قطعاً کفر و شرک ہے، پولیتھزم ہے یا مونولیٹری ہے، مگر یہ مونوتھزم نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی غیر اللہ کے لیے یہ تصور رکھا کہ اس نے اس غیر اللہ کو خدا مان لیا ہے، یعنی اس غیر اللہ کے لیے خدا کا تصور مان لیا ہے، خواہ زبان سے اس غیر اللہ کے خدا ہونے کا انکار کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کو خدا ہی مانتا ہے، یعنی ہی ایکیوز فار اٹ، اور اس کے انکار کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے۔ جہلمی صاحب کے نزدیک قیامت کے بعد الجنہ میں اہل الجنہ کو آلمائٹی خدا یا آلمائٹی گاڈ کی کچھ صفات مل جائیں گی، تو وہ منی گاڈز یا منی خدا بن جائیں گے۔ لیکن ان حضرات کے نزدیک، جن کا بھی اتنے سارے ذکر ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان حضرات کے نزدیک جہلمی صاحب کے منی گاڈز یا منی خداؤں کی کچھ صفات مل جائیں گی، اسی دنیا میں مل جائیں گی۔ گویا اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ مائکرو گاڈ بن جائیں گے، لیکن یہ لوگ تو گاڈ کے لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ نہ منی گاڈ، نہ میگا گاڈ، نہ آلمائٹی گاڈ، نہ مائکرو گاڈ، یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، صرف یہ صفات ثابت کرتے ہیں۔ کون سی صفات؟ جو بعض صفات جو جہمی صاحب کے نزدیک ان کے منی گاڈز کو ملیں گی، لیکن یہ بھی کفر و شرک ہے۔ تو جہمی صاحب ان حضرات کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تضحیق کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑا لیتے ہیں یا تمسخر کر لیتے ہیں، لیکن تکفیر نہیں کرتے، یعنی ان کے شرک کو ایسا نہیں سمجھتے کہ جس کی مغفرت ہی نہ ہو۔ جہلمی صاحب یہ نہیں کہتے کہ ان عقائد کے ماننے والے کافر و مشرک ہیں جو ابد الاباد تک جہنم میں ہوں گے، اور ان کی مغفرت ان کو جنت میں ڈالنے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے، یہ نہیں کہتے جہلمی صاحب۔ حالانکہ ان کے نزدیک فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہونا باری تعالیٰ کا محال ہے، تو پھر یہی تو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں نہیں کہتے۔ یعنی جہلمی صاحب جو شرک کر رہے ہیں وہ مستقبل کے اعتبار سے ہے، اور اس سے کہیں بڑا ہے جو یہ حضرات کر رہے ہیں، اور ماضی اور حال کے اعتبار سے ہے، لیکن ہے شرک۔ تو اب جہلمی صاحب جو ہیں، جو ان حضرات کے اتنے مخالف ہیں ظاہراً، لیکن در پردہ اتنے حمایتی بھی ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ جو آیت ہے نا النساء کی 448، چوتھی سورہ 48 آیت، 4th سورہ and 48 آیت، تو وہ یہ کہیں گے کہ یا تو یہ مخصوص ہے شرک جلی کے لیے، یا پھر یہ شرک، اور یہ جو ہے، یا پھر وہ کہیں گے کہ یہ جو عقائد ہیں غلط تو ہیں مگر شرک نہیں ہے، یا پھر اگر جی کڑا کر کے ان کو کہنا ہوگا تو وہ یہ کہہ دیں گے شرک خفی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کیوں کہیں گے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑا شرک جو ہے قیامت کے بعد کے خود قائل ہے۔ اب آپ بتائیے جہلمی صاحب جو ہیں ان کی توحید کس قسم کی ہے؟ والسلام تمت۔